الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ مولانا منصور الدین صاحب عمری مدنی، صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا کے امیر محترم مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب، معہد عائشہ سلیمان الہیل کے بانی و مؤسس میرے معزز بھائی مولانا شیخ عبدالوکیل محمدی مدنی صاحب، اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی معزز علماء، اساتذہ معہد، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، چونکہ ہم سب یہاں قرآن مجید کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، معہد عائشہ سے یہ ہمارے ننھے حفاظ جو امسال حفظ قرآن کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ گفتگو بھی اسی موضوع سے شروع کی جائے۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے ایک نفع بخش تجارت کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ میرے بندوں کا ایک ایسا طبقہ ہے، میرے بندوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ رب العالمین سے جنت کا سودا کرتی ہے۔ ان کے کچھ اوصاف ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں، 3 صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اس آیت میں، کہا کہ یہ 3 صفات جس کے اندر موجود ہوں یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جو ایسا سودا کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کہیں دور دور تک نقصان اور گھاٹے کا اندیشہ ہی نہیں۔ سودا بھی کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور کس چیز کا سودا کر رہے ہیں، کیا خرید رہے؟ وہ رب العزت سے وہ جنت خرید رہے ہیں۔ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ کہا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اندر 3 صفات پائی جائیں، اور یہ صفات کیا مرد کیا عورت سبھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دنیا میں دیا ہے، نوازا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی۔ کہا جن کے اندر یہ 3 صفات جمع ہو گئیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کہیں دور دور تک خسارہ نہیں، گھاٹا نہیں۔ حضرات یہ آخرت کی تجارت ہے، اللہ کے ساتھ ہونے والی تجارت ہے، یہ جنت کی خریداری ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ بتائی گئی یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ایک نسخہ شفا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے رشتہ، قرآن مجید پہ ایمان لانا، قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید سکھانا، قرآن مجید پڑھنا، زندگی میں قرآن مجید کو اہتمام سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا،
قرآن مجید حفظ کرنا، قرآن مجید سننا سنانا، الغرض اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جڑی ہوئی کوئی بھی خدمت ہو، کوئی بھی عمل ہو، یتلون کتاب اللہ کے دائرے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ قرآن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیفہ ہدایت بھی تھا، اور پیارے نبی کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ بھی تھا۔ قرآن مجید کے اعجازی پہلو اتنے ہیں، اللہ اکبر۔ مشرکین نشانیاں مانگتے تھے پیارے نبی سے، فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں نشانی دکھاؤ۔ آسمان سے وحی آئی، اے پیغمبر حیرت ہے آپ کی قوم پر، حیرت ہے، یہ لوگ نشانیاں مانگ رہے، معجزہ مانگ رہے، جبکہ ان کے درمیان قرآن جیسا زندہ معجزہ موجود ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ لوگ جو نشانیاں مانگ رہے سمجھتے نہیں ایک معجزے کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر، اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علامت کے طور پر، کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ واللہ العظیم اس قرآن مجید کی عظمت پہ آپ جتنا غور کریں گے، اس کی گہرائی میں جس قدر جائیں گے، قرآن مجید غیر معمولی کتاب ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ قرآن کے اوصاف بتاتے ہوئے کہتے تھے، کتاب لا تنقضی عجائبہ، کتاب لا تنقضی عجائبہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے عجائبات کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ واللہ العظیم 1400 سال ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، 1400 سال ہوئے، 1400 سال، اور وہ بھی قرآن کس دور میں نازل ہوا؟ جبکہ انسان اور دنیا موجودہ تمام تر ترقیوں سے آری تھی، خالی تھی، سائنس نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ترقی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ سواریاں، یہ جو کچھ ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، رونقیں دیکھ رہے ہیں، دنیا ان رونقوں سے پوری طرح سے خالی تھی، آری تھی۔ زمین نام تھی، زمین نام صرف پتھر، درخت، انسان، کچھ مخلوقات۔ لیکن اللہ اکبر 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب اس متطور دنیا میں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں، آج کی علوم و فنون کے آسمان میں پرواز کرنے والی وہ دنیا جو تحقیق کی نئی نئی جہتیں ڈھونڈ رہی ہے، ریسرچ کی نئی نئی سمتیں دریافت کر رہی ہے، علوم و فنون کے سینکڑوں شعبے بن چکے ہیں، دنیا اکثر بدل چکی ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہوئے قرآن کو آج بھی پڑھو، واللہ العظیم لگتا ہے وہ آج کے مسائل سے بحث کر رہا ہے، آج کے ماحول سے بحث کر رہا ہے، آج کے پرابلمز کا سلوشن پیش کر رہا ہے۔ انسانی تصنیف میں یہ کمزوری ہوتی ہے، انسان جو کتاب لکھتا ہے نا، تو انسانی تصنیف میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس کے صفحے صفحے پر زمانے کی چھاپ نظر آتی ہے۔ 500 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ لکھنے والا مصنف ہمارے دور کا نہیں ہے۔ قرآن مجید 1400 سال ہو گئے، اور آج کی سائنٹیفک دنیا، ترقی یافتہ دنیا، جہاں دن بدن نئی نئی دریافتیں، نئی نئی تحقیقات اور نیا نیا ریسرچ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید اس سے بھی کہیں آگے ہے، اس سے بھی کہیں آگے۔ سمجھتے ہیں آج دنیا میں کتنی، ایک آسان انداز میں اگر آپ اس کے اعجاز کو سمجھنا چاہیں، دنیا میں کتنی مذہبی کتابیں نہیں، وید ہیں، بائبل ہے، کتنی مذہبی کتابیں نہیں ہیں، لیکن آپ دکھا دو کرسچنوں کے پاس پوری دنیا میں بائبل کا ایک حافظ نہیں دکھا سکتے آپ، ایک حافظ پوری دنیا میں جس کو بائبل شروع سے آخر تک ویسے یاد ہو جیسے مسلمان قرآن یاد کرتے ہیں۔ غیر مسلمین میں وید کا ایک حافظ نہیں دکھا سکتے آپ، ایک حافظ نہیں۔ دنیا کی کسی مذہبی کتاب کا حافظ اس قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے صرف اور صرف قرآن مجید کا، کہ اس کے حفاظ، اس کو یاد رکھنے والے، اس کو سینوں میں بسانے والے دنیا کی گلی گلی میں آپ کو ملیں گے۔ ارے حیرت ہے، عرب تو پھر بھی عربی زبان ان کی اپنی لینگویج ہے، یہ معصوم سے ننھے عجمی بچے
जिन्हें उर्दू ठीक से बोलना नहीं आता, अरबी जबान की जानते नहीं। अल्लाह अकबर, ये 9 साल की उम्र के बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे कुरान हिफ्ज कर लेते हैं और इतने शानदार अंदाज में ये अजमी बच्चे बाज पढ़ते हैं कि मन करता है ये पढ़ते ही चले जाएं, पढ़ते ही चले जाएं। और इतना अच्छा पढ़ते हैं हमारे ये बाज अजमी बच्चे, अरब भी इनकी तिलावत सुनते हैं तो अश अश करते रह जाते हैं। ये मौजिज़ा है कुरान का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस किताब कुरान मजीद के साथ बड़ी रिफ़तें रखी हैं, बड़ी सरबुलंदियां हैं इस किताब के साथ। खुशनसीब है वो सीने जिन सीनों में ये कुरान महफूज हो जाए या कुरान की कुछ सूरतें महफूज हो जाए। सआदतमंद है वो मर्द, वो औरतें जो इस कुरान को हिफ्ज करने की जुस्तजू करते हैं। जो कुरान का हो गया, कुरान उसको बहुत बुलंद करता है, बहुत बुलंद करता है। और ये बुलंदी दुनिया में भी, बरज़ख में भी, आखिरत में भी, तीनों आलम, दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, साहिबे कुरान, क़ारिए कुरान, हाफिज़े कुरान, हामिले कुरान, मुजव्विदे कुरान, मुरत्तिले कुरान, अल्लाहिल अज़ीम, इन तीनों आलमों में वो सुर्ख होके रहता है। वो जब जमीन पे होता है तब भी सुर्खरू होता है, जब वो जमीन के अंदर जाता है तब भी सुर्खरू होता है, जब वो उस आलम आखिरत में जाता है तब भी सुर्खरू होता है। तीनों आलम में इज्जत ही इज्जत है, सरबुलंदी ही सरबुलंदी है। जमीन पर क्या है? ये उम्मुल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, कानून शरीयत है कि इमामत का हकदार वो है जो कुरान को ज्यादा याद किया हो, कुरान अच्छा पढ़ता हो। इस उसूल के मुताबिक ये नन्हे मासूम से बच्चे जो 10-11 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, जब ये अपने घर जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, अपनी बस्ती जाते हैं, तो माह रमज़ान में इन्हें तरावी पढ़ाने के लिए खड़ाया जाता है मेहराब पर। और ये बच्चे अपनी आवाज में, सहरंगेज आवाज में अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, इमाम बनते हैं। इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन है? इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन है? शहर के बड़े बड़े डॉक्टर इनके मुख्तदी, शहर के बड़े बड़े साइंटिस्ट इनके मुख्तदी, शहर के बड़े बड़े लॉयर इनके मुख्तदी, शहर के बड़े बड़े टीचर्स इनके मुख्तदी, शहर के बड़े बड़े ताजिर इनके मुख्तदी, शहर के बड़े बड़े अमीर बंगलों में रहने वाले इस बच्चे के मुख्तदी। जिस बच्चे के वालिदैन बसा औकात एक झोंपड़ी में रहा करते, एक झोंपड़ी में घर में रहा करते, वो अल्लाह अकबर कहे सब उठते हैं, वो अल्लाह अकबर कहे सब झुकते हैं। ये मुकाम कहां से मिलता है? अल्लाह का कलाम है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। दुनिया में साहिब कुरान जितना काबिल रश्क है, वल्लाहिल अज़ीम, इस कदर काबिल रश्क कोई और नहीं हो सकता। आलम बरज़ख की रिफ़तें क्या है? कब्र की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी, वहां की रिफ़तें क्या है? वहां की सरबुलंदी क्या है? उहुद में कई सहाबा शहीद हो गए थे, सबके लिए अलग-अलग कब्रें खोदना दुश्वार था। एक एक कब्र में कई कई सहाबा दफन किए जा रहे थे। अब हुआ ये कि जब एक कब्र में 2-2, 3-3 को दफन करना है, हुआ ये कि पहले किसको मुकद्दम करें, कब्र में किसको रखा जाए। कब्र में रखने का मतलब क्या है? मोमिन के लिए, हम देखने वालों के लिए कब्र एक गड़ा है, मिट्टी का गड़ा, लेकिन एक साहिब ईमान के लिए जो मर चुका है, नेमतें मुंतजिर हैं, नेमतें मुंतजिर है। वहां वो आराम का घर है उसके लिए, वो ऐश का घर है उसके लिए, वो बहुत ही कुशादा घर है उसके लिए, वो नूरानी महल है उसके लिए। हम देखने वालों के लिए जो बज़ाहिर मिट्टी का छोटा सा गड़ा है, ये इस मरे हुए मोमिन के लिए, इस वफात शुदा बंदे के लिए जो सादिकुल ईमान था, उसके लिए तो आलम बरज़ख का एक आलीशान महल। इसलिए एजाज है कि पहले किसको मुकद्दम किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैमाना बताया। आपने कहा, जब सहाबा ने कहा कब्र में पहले किसे रखा जाए, आपने कहा क़द्दिमू अक्सरहुम कुरआना, उसको पहले रखो जिसको कुरान ज्यादा याद था, उसको पहले रखो, उसको नेमतों में पहले जाने दो,
اس کو اپنے برزخی محل میں پہلے جانے دو، اس کو پہلے اپنی قبر کی محل میں آرام پانے دو۔ جو دنیا میں اللہ کے کلام قرآن مجید کا حافظ رہا یا زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہا، زیادہ سے زیادہ یاد کرتا رہا، یہ عالم برزخ کی رفعتیں۔ اور عالم آخرت کی رفعتیں عصر بعد کی تقریر میں آپ نے سنا، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنیا۔ قاری قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ یہ جنت کی مراتب ہیں، یہ جنت کے درجات ہیں، یہ جنت کی منزلیں ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں، بس پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مقام وہ ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی۔ تلاوت تمہیں جہاں تک لے جاتی ہے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یہ کیسی سعادتیں ہیں، یہ کیسی بشارتیں ہیں، اور یہ کیسی خوشخبریاں ہیں۔ حضرات، تجربات بتاتے ہیں، تجربات سے بات ثابت ہے، اور یہ بات غیر مسلم پروفیسرز کہتے ہیں، مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں۔ کالجوں میں پڑھانے والے، عالمی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے کرسچن لیکچررز مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کا ہر سبجیکٹ آسان ہے، کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ان کے لیے۔ جو قرآن کے حافظ بن گئے، وہ دنیا کے ہر فن کو، دنیا کی ہر کتاب کو، دنیا کے ہر سبجیکٹ کو گھول کر آسانی سے پی سکتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ اور اس کا اعتراف، جیسے میں نے کہا، غیر مسلم پروفیسرز کرتے ہیں۔ یہ کتاب معجز ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کی خدمت کے کسی بھی شعبے سے جڑے ہیں۔ یہ بچے خوش نصیب ہیں، ان بچوں کے والدین خوش نصیب ہیں، ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ خوش نصیب ہیں، بچے جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کے ذمہ داران خوش نصیب ہیں۔ خدمت قرآن سے جڑے ہوئے جو بھی احباب ہیں، وہ اس زمین پر سب سے زیادہ قابل رشک۔ اور قرآن مجید یہ وہ نسخہ شفا اور صحیفہ ہدایت ہے جسے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے ہر درد کی دوا بنایا ہے، ہماری زندگی کے ہر رنج و غم کا علاج بنایا ہے۔ ہماری امراض اور ہماری بیماریاں، وہ جسمانی بیماریاں ہو کہ روحانی بیماریاں، قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔ حیرت ہے اس مسلمان پر کہ جس کے پاس قرآن ہو اور غم سے نڈھال ہو، قرآن رکھتے ہوئے غم سے نڈھال ہو۔ حیرت ہے اس مسلمان پر جس کے پاس قرآن ہو اور پھر بھی وہ زندگی کے مسائل کے آگے خود کو لاچار سمجھتا ہو۔ قرآن کو اگر آپ اس حیثیت سے دیکھو گے نا، آزماؤ گے نا، قرآن مجید واللہ العظیم آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے کتاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے بڑی پیاری دعا آپ کہتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ کتنی پیاری دعا ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک، تیرے وہ نام جن سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، اور تیرے وہ نام
جو تو نے اپنی آسمانی کتابوں میں اتارے ہیں، تیرے وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، اور تیرے وہ نام کہ جن کا علم تیری ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے جو اسماء حسنی ہے نا، ہمیں جو بتائے گئے ہیں وہ 99 ہیں، ہمیں جو بتائے گئے، ورنہ پیغمبروں کو یا فرشتوں کو اللہ کے کچھ ایسے نام معلوم ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور پھر اللہ کے علم میں اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اس دعا میں اللہ کے ان تمام قسم کے اسماء حسنی کا واسطہ دے کر کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ میں تیرے ان نام، تمام قسم کے ناموں کے وسیلے سے یہ مانگتا ہوں کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، میرے ہر رنج و غم کو، میرے ہر ٹینشن کو دور کرنے والا بنا دے۔ زندگی کا کیسا ٹینشن کیوں نہ ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، قرآن سنو، سکون ملے گا، جھگڑے کا ماحول ختم ہوگا۔ بزنس کو لے کر ٹینشن میں ہو، قرآن سنو۔ واللہ العظیم قرآن ایک ایسے قاری کی زبانی جو حسن صوت سے پڑھتا ہو، اچھی آواز میں پڑھتا ہو، اگر آپ یہ قرآن سنیں گے نا، آپ کی طبیعت کبھی سیر نہ ہوگی، خصوصاً اس وقت جب حسن صوت کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کا معنی بھی سمجھ رہے ہو۔ معاف کیجئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، بہت بڑی دولت سے محروم ہیں۔ کوشش کرو اس دولت کو پانے کی، عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی۔ حرم شریف ہو، اللہ اکبر، آخری عشرہ ہو، سعود الشریم کی آواز ہو، اللہ اللہ، سعود الشریم کی آواز میں تراویح میں جب ہم قرآن سنتے ہیں، من کرتا ہے کہ یہ شخص پڑھتا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے، رکوع ہی نہ کرے اور زندگی اسی میں گزر جائے۔ طبیعت کبھی سیر نہیں ہوتی اس کتاب سے۔ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ایسی حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کتاب کو اچھی آواز میں پڑھتے تھے، اور اچھی آواز میں پڑھنے والے صحابہ کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ کا گزر ہوا صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ کا گزر ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے راستے پر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی آپ نے۔ حضرت ابو موسیٰ کو خبر نہیں کہ پیارے نبی تلاوت سن رہے ان کی، بہت پیارے انداز میں پڑھتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی، پیارے نبی گھر چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو پیارے نبی نے کہا، ابو موسیٰ کل رات تمہارے گھر سے میرا گزر ہوا، قرآن پڑھ رہے تھے تم، میں نے رک کر تمہاری تلاوت سنی۔ کیا کہوں ابو موسیٰ؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کیا پیاری آواز اور کیا پیارا انداز، لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے سر دے دی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، اتنی پیاری آواز تھی، اتنا پیارا انداز تھا کہ ان کی آواز سے کائنات کی وہ مخلوقات متاثر ہوتی تھی جنہیں ہم پرند کہتے ہیں۔ پرندے ان کے ساتھ رب اللسان ہو جاتے اللہ کی تسبیح میں۔ ارے پرند تو پھر بھی جاندار ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ جو کہ جمادات ہیں، داؤد علیہ السلام کی آواز کا اثر پہاڑوں پر ہوا کرتا تھا، پرندوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملانے لگتے تھے۔ آواز کا جادو ایسا ہوتا ہے۔ یا جبال اوبی معه والطیر، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے تشبیہ دے کے کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر تمہیں دے دی گئی ابو موسیٰ۔ یہ تعریف جب حضرت ابو موسیٰ نے سنی تو کہا، اللہ کے نبی سن رہے تھے کہ آپ؟ کہا کہ ہاں سن رہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، اور زبردست انداز میں پڑھتا اللہ کے نبی اگر معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، کیونکہ نبی کی دعا لینا بھی سعادت کی بات ہے، نبی کو خوش کر کے نبی اور پیغمبر کی دعا لینا شرف کی بات ہے۔ کہا مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور زبردست بنا کے پڑھا کرتا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان
جنہیں حسن صوت کی دولت نصیب ہے اور جن کی زندگیوں میں قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام پایا جاتا. تو حضرات، ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلی چیز تو یہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، دوسری چیز جو ایسے تاجر جو جنت کی تجارت اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جنت خرید رہے ہیں، ان کی دوسری پہچان اللہ کی کتاب سے تعلق کے ساتھ ساتھ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز جو کہ ام العبادات، جو کہ رأس العبادات، یہ عبادت ہے. لیکن سبحان اللہ، جیسے قرآن کے بارے میں کہا گیا زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل یہ کتاب ہے، یہ عبادت صلاۃ اور عبادت نماز بھی ویسی ہے. ہم نے نماز کی اس تاثیر کو ہم نے آزمایا نہیں. ایمان و یقین کی کمزوری. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر فزع الى الصلاۃ، کوئی بھی اہم معاملہ آ جاتا پیارے نبی کے سامنے فوراً 2 رکعت نماز. قرآن نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں، زندگی میں، تمہاری زندگی میں کتنی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنے بڑے چیلنجز کیوں نہ ہو، کتنی بڑی دشواریاں کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے کتنا بڑا خطرہ کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے کتنا بڑا خسارہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گھاٹا کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے راستے کتنے مسدود کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے راہیں کتنی تاریک کیوں نہ ہو، مدد لو نماز سے، صبر اور نماز. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واللہ العظیم، نماز کی اس تاثیر کو آزماؤ. زندگی کی کوئی بھی الجھن اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بس 2 رکعت نماز پڑھ لو، خشوع خضوع وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اللہ کی جانب متوجہ ہو کر خشوع خضوع والی 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں گڑ گڑاؤ. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ہماری ماؤں بہنوں میں سے بہت ساروں کو شوہروں کے ظلم کا شکوہ. نماز پڑھو، سجدے میں گڑ گڑاؤ، اللہ تمہارے شوہروں کی اصلاح کرے گا. ہم میں سے بہت ساروں کو اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد باغی ہو رہی ہے. کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ استعینوا بالصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو، خاص اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں گڑ گڑاؤ. زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ، زندگی کی کون سی ایسی الجھن ہے جو سجدے کی دعاؤں سے حل نہ ہو سکے. ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. تو کہا دوسری چیز یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور تیسری چیز وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، تلاوت کا اہتمام ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، مال دولت دھن سرمایہ، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. واللہ، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، درد مندوں کے درد کو بانٹ کر جو دل کو سکون ملتا ہے وہ سکون کہیں اور نہیں ملتا. ایک بیوہ کے درد کو بانٹو، یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرو، ان کے مسائل کو حل کرو، ایک مجبور مریض اور بیمار کا علاج کراؤ. اللہ کے مجبور بندوں کے لیے اپنے خزانے کھولو اور دیکھو کہ انشراح صدر کی کیسی کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں. زندگی میں سکون کی ایسی سانس آپ کو نصیب ہوگی کہ ایسا سکون آپ نے زندگی میں بہت کم دیکھا ہوگا جب آپ اپنی دولت، اپنے مال کے ذریعے سے دوسروں کا درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی بات ہے. ایک تو زکوٰۃ کی شکل میں، لیکن صرف زکوٰۃ ہی نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی ہوں گے. ہمارے در پر آیا ہوا کوئی سوال ہی خالی نہ جائے. اما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو ڈانٹو مت، کھلاؤ، دو، نوازو. اللہ نے آپ کو توفیق دی تو ماہانہ آپ کی جو آمدنی ہے معمول بنا لو، اس میں سے کسی غریب کو، 5 غریب گھرانوں کو راشن دلاؤ گے، کسی غریب بچے کی تعلیمی فیس، یتیموں کی پرورش کرو گے. واللہ العظیم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو،
اور اس کی برکتیں دیکھو کہ اس کے سبب اللہ دنیا میں آپ پر رزق اور روزی کے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ کویت کے ایک بہت بڑے مالدار کا انتقال ہوا، کافی دینے والے، کاروں کی کمپنی تھی، 50,000 یتیم بچے دنیا بھر میں ان کے خرچ پہ پلتے تھے۔ ان کی وفات پر کویت سے شائع ہونے والے میگزین المجتمع نے وہ خاص نمبر نکالا تھا ان کی شخصیت پر، تو اس میں وہ ایک جملہ ایک صفحے میں ہائی لائٹ کر کے پیش کیا تھا۔ وہ قسم کھا کے کہتے تھے واللہ، وہ قسم کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم، جب جب میں نے اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹائی ہے تب تب میرے بزنس اور کاروبار میں حیرت انگیز طور پر ویسے ہی اضافہ ہوا ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی نے قسم کھا کے بات بتائی، ما نقص مال من صدقہ، کبھی اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی کہتے ہیں صدقہ کرنے سے کبھی کسی کا مال گھٹتا نہیں ہے، نہیں گھٹتا ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں جو ملے گا سو ملے گا، دنیا میں بھی وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، دنیا میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا۔ اس لیے انفاق بخیلی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، خرچ کرو اللہ کے بندوں پر۔ یہ 3 اعمال ہیں، یہ 3 نیکیاں ہیں جو یہ 3 اعمال کرے، قرآن کہتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جنت کی وہ تجارت کرتے ہیں کہ جس تجارت میں دور دور تک کہیں خسارہ نہیں اور گھاٹے کا کوئی امکان نہیں۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے کو، ہم آپ سبھی سننے والوں کو، اللہ ہماری فیملیوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہوں اور جو رب العالمین سے جنت الفردوس کا سودا کرتے ہوں۔ اللہم آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے رب العزت نے قرآن کے حوالے سے آج ہم سب کو یہاں جمع فرمائے، اکٹھا فرمایا ہے، رب العزت کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین۔ گفتگو کے اختتام پر میں مبارکباد دیتا ہوں ننھے ان حفاظ کو، مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو، مبارکباد دیتا ہوں ان کے اساتذہ اور منتظمین مدرسہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے حفظ و ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔